بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، سب سے پہلے ہم یہاں پر آج ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ہیلتھ از امپورٹنٹ دین اینی تھنگ، یو نو دیٹ. اور آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے وہ اسپیسیفکلی ہماری جو کڈنیز ہیں ان کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کرتی ہیں. ہم تو بس یہی کہتے ہیں نا کہ شوگر ہو گئی کسی کو، ہم بس اتنی سی بات سننے کو جو بول دیتے ہیں اور وہی ہمیں پریٹینڈ کروا رہی ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو شوگر ہے، ہمیں شوگر ہے، بس یہ چیز. بٹ یہ آپ کی کڈنیز کو بالکل ڈیمیج کر دیتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے جتنے بھی آرگنز ہیں نا ان کو بھی، اور سب سے زیادہ سینسٹیو پارٹ جو ہوتا ہے آپ کی پوری باڈی میں، مجھے لگتا ہے وہ کڈنی بہت سینسٹیو ہوتی ہے. تو کیونکہ اس کے اندر باریک باریک نروز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام ہوتا ہے آپ کی باڈی کو فلٹر کرنا. تو اب یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں. اسلام آباد سے اسپیشلی یہاں پر جب آتے ہیں تو ہمارے پاس مدعو ہوتے ہیں، اور ہم خاص طور پہ آپ کے سامنے ان کو اس لیے بلاتے تاکہ آپ سب کی رہنمائی ہو سکے، جس کا افادہ ہو سکے تو کیوں نہیں. تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہد صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے جی؟ الحمدللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ گردوں کو افیکٹ کرتی ہے ڈائبٹیز؟ جی بالکل کرتی ہے، اور جو پچھلے کچھ 5 سے 10 سال میں جو کرونک کڈنی ڈیزیز جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ کیسز کامنلی دیکھے جا رہے ہیں اس لاسٹ جو 10 ایئرز ہیں اس میں. کیونکہ انکنٹرول ڈائبٹیز بہت زیادہ ہوگی، خاص طور پہ ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے وہ پراپرلی مینیج نہیں ہوتی. جب اور خاص ٹائم پہ جب یہ پراپرلی مینیج نہ ہو 2 سال 3 سال تک، تو پھر جو ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کی کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پھر اسی کی وجہ سے ڈائلیسس پہ جاتے ہیں، کئیوں کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور کئی جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہائے ہائے. اچھا، ڈائبٹیز ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں آرگنز جو ہے ہمارے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں، رائٹ؟ یا یہ اندر ہی اندر پہلے یہ ساری چیزیں ویک ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے؟ دیکھیے، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے نا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو موٹاپے کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے، اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے، لائف سٹائل کی وجہ سے، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے کلاسک سمٹمز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے، زیادہ پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، ویٹ لاس ہونا، مسل لاس ہونا، یہ سارا جو ہے نا وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتا. جو ارلی اور بڑے کلاسیکل سمٹمز ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، وہ لوگوں میں ہوتی نہیں. تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہیلدی سمجھتے ہیں کہ جی میرا شوگر ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ مجھے پیشاب آ رہا ہے، نہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، نہ میرا ویٹ لاس ہو رہا ہے، نہ کمزوری ہو رہی ہے، تو میں بالکل ٹھیک ہوں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے وہ اپنی اسکریننگ نہیں کرتے، ٹیسٹ نہیں کراتے، لیولز نہیں چیک کرتے، ڈاکٹر سے نہیں ملتے، ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، بس ایک دوائی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، جو بھی ہے وہ ایک چلتا رہتا ہے. تو جیسے جیسے ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ، کیونکہ ڈائبٹیز تو ان کنٹرول چل رہی ہے، شوگر لیول ہائی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کی جو اسمال بلڈ ویسلز ہیں جو کہ کڈنیز میں ہوتی ہیں، گلومیرولائی جس کو کہتے ہیں، گلومیرولائی، وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ افیکٹ ہوتی ہیں ہائر شوگر لیول سے، ہائپر گلائسیمیا سے، تو پھر جو ہے وہ کڈنیز آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسٹارٹ میں پروٹین یوریا ہوتا ہے. پروٹین یوریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کڈنی کا جو فلٹر ہے اس میں سے جو چیزیں نہیں باہر جانی چاہیے یورین میں، وہ بھی جاری ہوتی ہیں، جیسے پروٹینز ہیں. اب وہ پروٹینز باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، نہیں پتہ چلتا، اسکریننگ نہیں ہوتی، وہ بس چلتے رہتے ہیں پیشنٹس. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پروٹین یوریا بڑھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کڈنی کا جو فنکشن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور پھر کریٹنین لیول جو ہوتا ہے، یوریا اور کریٹنین لیول، وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہوگی، یا پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو کڈنی فیلر ہو گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں. شاید صاحب، یہ عام آدمی کو کیسے سمجھ آئے گی کہ میرے جو گردے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، یا پھر اس کو کوئی سمٹمز ایسے فیل ہوں گے تو وہ بتا دیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ایسی ڈائبیٹکس جن کو موٹاپا ہوتا ہے، ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوتا ڈائبٹیز کا کلاسیکل، اسی طرح جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے، پہلی کچھ سٹیجز، سٹیج 1 یا سٹیج 2 پہ کرونک کڈنی ڈیزیز کی، نیفروپیتھی کی، سمٹمز ہی نہیں ہوتے. یعنی دیر از نو سائن، نو سمٹم، اور پیشنٹ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے، بس ڈائبٹیز ہے، چل رہی ہے، تو کوئی سمٹم نہیں ہوتا. جب سٹیجز آگے بڑھتی ہیں، کڈنی ڈیزیز جو ہے وہ ایڈوانس سٹیجز میں آتی ہے،
پھر سمٹمز ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ پاؤں پہ, اینکل پہ, ہاتھوں میں, فیس پہ سویلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک اسٹارٹنگ سمٹم تو ہوتا اس ہے. وقت تک قابل علاج ہوتا ہے یہ؟ جی اس وقت تک قابل علاج ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو یورین جو ہے رات میں زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے نہیں آتا, پھر جب یہ کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے رات میں, اس لیے کہ جب ایٹ ریسٹ ہوتا ہے پیشنٹ اور بلڈ فلو, کیونکہ ایکسرسائز نہیں ہے, موبلٹی کم ہو جاتی ہے, بلڈ فلو بھی کم ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کا جو ہے وہ کیونکہ فلٹر خراب ہو چکا ہوتا ہے کڈنی کا پہلے سے, تو پھر آپ کو جو ہے نا پولی یوریا ہونا شروع ہو جاتا ہے رات کے ٹائم پہ. اور اس پولی یوریا زیادہ پیشاب آنا شروع ہوتا ہے نائٹ پہ. دن کے ٹائم پہ نارمل رہتا ہے؟ دن کے ٹائم پہ اتنا فرق نہیں ہوتا, لیکن دن کے ٹائم پہ, رات کے ٹائم پہ ایک چیز پیشنٹ نوٹ کرتے ہیں جب سٹیجز آگے بڑھتی ہیں, فومی قسم کا یورین آتا ہے, جھاگ والا نا, جس کو ہم کہ فومی یورین کہتے ہیں, یا یورین میں جھاگ سا آ رہا ہوتا ہے, سفید سا جھاگ سا, تو یہ پیشنٹ دیکھ سکتا ہے, اس کو نظر آتا ہے اس وقت یہ چیز ہوتی ہے. پھر اگلی سٹیج میں یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ آپ کا یورین کا جو کلر ہے یا اس میں ایک فوم یا جھاگ سا آنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا. اچھا اس کے علاوہ جب آگے نیکسٹ سٹیجز چلتی ہیں تو پھر تھکاوٹ آ جاتی ہے, ویکنس, بغیر کسی ڈی ہائیڈریشن کے, بغیر کسی کھانے پینے کی کمی کے, بندہ ٹھیک کھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, سارا کچھ ہے, اچانک ویکنس, فٹیگ, تھکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی اس کا سائن ہو سکتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں آگے جاتی ہیں تو پھر زیادہ سویلنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بہت زیادہ ایلیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے فائنل سٹیجز میں یا ایڈوانس سٹیجز میں, اور وہ کسی دوائی سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا. جب بلڈ پریشر گردے کی خرابی کی وجہ سے ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر عام جو دوائیاں ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی, اس سے پھر آرام نہیں آتا. اچھا, تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ یار اب یہ جو ان کنٹرول بلڈ پریشر چل رہا ہے عام دوائیوں سے, جو ان کنٹرول ہے, نہیں کنٹرول ہو رہا, ہائی سپائکس جا رہی ہیں, سسٹولک بھی ہائی جا رہا ہے, ڈائسٹولک بھی ہائی جا رہا ہے, تو پھر یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ کڈنیز جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد جوائن کریں گے دوبارہ. ہمارے سے ڈاکٹر شاہد موجود ہیں, ہم ڈائبٹیز کے اوپر آج بات کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کی کالز بھی اٹینڈ کریں گے. بٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ آپ پلیز دیکھیے ضرور, جو نہیں بھی ہیں میں کہتی ہوں ان کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے مگر ابھی ان کو گردوں کا کوئی ایشو نہیں ہوا ہے, تو وہ ایسی کون سی چیزوں کا خیال رکھیں جن کو ابھی گردوں کا ایشو نہیں ہے؟ کوئی ڈائٹ ایسی جس میں کوئی چینجز لے کر آئیں, کوئی ایسی چیزیں کھائیں یا نہ کھائیں, کیا کریں؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے, کیونکہ جس چیز کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی, جو ڈائبٹیز میں ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہوتی ہے, جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے, یہ ہائیلی پریونٹیبل ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. سب سے پہلی جو احتیاط کرنی ہوتی ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کو, کہ جو آپ کا HbA1c لیول ہے اس کو 7% سے کم رکھنا ہوتا ہے, یعنی شوگر لیول کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ فاسٹنگ ہو چاہے وہ رینڈم ہو. یعنی کیا HbA1c کا لیول ہونا چاہیے اگر آپ کڈنی سے بچنا چاہتے ہیں؟ لیس دین 7%. ایک بات. دوسری کہ بلڈ پریشر پہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے, چاہے وہ آپ کے معالج نے اگر کوئی دوائی دی ہوئی ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی لازمی لینی ہے, ریگولر لینی ہے, ڈیلی بیسس پہ. پیشنٹس کیا کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی دوائی تو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو کبھی ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہائی آپ کو ڈائگنوز ہو چکا ہے, اس کی دوائی 2-4 مہینے لی یا 1 ماہ لی, شوگر مطلب بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوا, دوائی چھوڑ دی کہ جی ہمارا تو کنٹرول میں, ہمیں تو سر میں درد نہیں ہو رہا. جب کبھی ایکسیڈنٹلی کبھی اتفاق سے چیک کروا لیا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں پہ, تو پتہ چلا ہائر چل رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بلڈ پریشر جو ہے وہ ریڈنگ ہمیشہ 130/80 سے لیس دین ہونی چاہیے. HbA1c لیس دین 7, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کی ریڈنگ 130/80 سے لیس. سالٹ انٹیک بہت کم, اچاری اور اس طرح جو سالٹش ڈشز ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کریں. اس سے نمک کم, بس جو سالن میں ہے بس وہی نمک, اوپر چھڑک کے جو نمک کھاتے ہیں لوگ, سیلیڈ پہ ڈال لیا, فروٹس پہ ڈال لیا, ٹیسٹ نہیں آیا تو اوپر نمک آٹے میں ڈالتے ہیں, یہ چیز نہ کریں. سالٹ کا انٹیک بالکل کم رکھیں, اتنا رکھیں جتنا آپ کے سالن میں ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے. ایک بات. اور غیر ضروری جو پین کلرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ NSAIDs جن کو کہتے ہیں, جیسے ڈیکلورین, بروفین, اس ٹائپ کی جو میڈیکیشن درد کے لیے جو دوائی, ان کا غیر ضروری استعمال بالکل بند کریں. اچھا, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کم کریں, شوگر لیول کنٹرول میں رکھیں, غیر ضروری پین کلرز نہ لیں, نمک کا استعمال کم رکھیں, اور بجائے شوگری ڈرنکس کے, یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کی بجائے سمپل پانی لیں, گرین ٹی لیں,
اور اپنی ایکسرسائز کی جو روٹین ہے، جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ کے پلانز میں بھی آ کے، کہ شوگر لیول کو فزیکلی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ کے، ایکسرسائز سے، واک سے اپنا شوگر کنٹرول کریں، وہ آپ ضرور رکھیں۔ اچھا، موسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈائبٹک کی جو گولیاں ہوتی ہیں، جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ جو ٹیبلٹ ہے، یہ بھی گردوں کے اوپر بہت بری طریقے سے افیکٹ ڈالتی ہے، جو جوڑ ہیں، جو ہڈیاں ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ ویک کر دیتی ہے۔ از دیٹ ٹرو؟ نہیں، یہ بالکل میتھ ہے، یہ غلط انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے کہ جی جو ڈائبٹیز کی میڈیکیشنز ہیں، جو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ہم ادویات استعمال کرتے ہیں پیشنٹ پہ، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گردے خراب کر دیں یا کرونک کڈنی ڈیزیز کر دیں۔ بیسیکلی گردے جو خراب کر رہی ہوتی ہے وہ شوگر لیولز ہیں، آپ کے ہائی شوگر لیولز، یعنی آپ کی جو ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے وہ کڈنیز کو خراب کرتی ہے۔ جو دوائیاں ہیں یا جو ٹریٹمنٹ ہے ڈائبٹیز کی، وہ جو ہے کڈنیز خراب نہیں کرتی۔ پھر یہ جو ہڈیوں کا کمزور کرنے والی، دیکھیں یہ جو ہڈیاں کمزور کرنے والی، ہاں دیکھیں، اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، اور آپ کا وائٹامن ڈی لیول آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کرایا، آپ کو اس قسم کی ڈیفیشنسیز چل رہی ہیں، ہیموگلوبن بھی کم ہے، وائٹامن ڈی بھی کم ہے، شوگر بھی انکنٹرولڈ ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، تو یہ ایک کرونک پروسیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انفلیمیشن باڈی میں جنریٹ کرتی ہے۔ وہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے اس سے آپ کے جوڑ متاثر ہوتی ہیں، ہڈیاں ویک ہوتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کے پینز نکلتے ہیں، اس میں نیوروپیتھک پینز بھی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ لاسٹ پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ ڈائبٹیز جب انکنٹرول ہوتی ہے تو نروز ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نیوروپیتھک پینز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہڈیوں کا درد، ٹانگوں کا درد، پاؤں کا درد جو ہے، یہ آپ کی انکنٹرول ڈائبٹیز اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، جو وائٹامن ڈی جو ہے وہ اس کو کنٹینیوسلی آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اس کے سپلیمنٹس لینا شروع کریں، بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، شوگر کنٹرول میں رکھیں، اور اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں، اور بیلنس ڈائٹ استعمال کریں۔ اچھا، گوشت کا استعمال کے لیے بھی بتا دیجیے گا کہ اگر جو کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو گوشت، بیف، اس طریقے کی کون سی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کس مقدار تک کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کو کڈنیز کا پرابلم نہیں ہے، ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے، کولیسٹرول کا پرابلم نہیں ہے، تو وہ گوشت کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اعتدال پسندی کے ساتھ۔ لیکن یہ جو ہائی پروٹین ڈائٹ اور کریش ڈائٹ پلانز نہیں ہوتے جس میں جی آپ کارب چھڑوا دیتے ہیں، سب کچھ چھڑا کے صرف اور صرف آپ کو پروٹین پہ لے آتے ہیں، یہ چیز کڈنی پیشنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی بھی زیادہ پروٹین ڈائٹ میں ہوگی اتنی زیادہ کڈنی جو ہے وہ انڈر سٹریس جائے گی، اور کڈنی کے پیشنٹس اگر نہیں بھی ہیں، ڈائبیٹک ہیں، تو جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے ان کی کڈنیز کو خراب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ہائی کر سکتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی کڈنی خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر کڈنی کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، پھر تو یہ پروٹین ڈائٹ جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے اور کریش ڈائٹس ہوتے ہیں جس میں صرف گوشت ہی کھلایا جاتا ہے، چاہے وزن کم کرنے کے لیے، چاہے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے کڈنی پیشنٹس کے لیے۔ کاربوہائیڈریٹس بیکاز 30-40 کے بعد تو ویسے بھی جو ہے نا آپ کو اپنے اندر کے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کم کر دینے چاہیے، جو آپ کی غذا کے طور پہ آپ لے رہے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ تھوڑا سا کم کرتے تو آپ کی شوگر انٹیک بھی، انسولین، یہ سارا کچھ نارملائز ہو سکتا ہے۔ آپ جو پروسیس کاربس ہیں نا، جیسے بیکری کا سامان ہے، فائن آٹا ہے، ڈبل روٹیز ہیں، مٹھائیاں ہیں، یہ شوگری ڈرنکس ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہوتا ہے۔ جو کمپلیکس کاربز ہوتے ہیں، ان میں کون کون سے ہوتے ہیں؟ کینوا ہے، ٹھیک ہے جی، بارلے، جو ہے۔ سر کنوا بڑا سنتے ہیں، کنوا what is this کنوا is exactly ہوتا کیا ہے؟ سمجھے اوٹ ہے ایک، اور اناج کا ایک ٹائپ ہے، آپ کے اس کے اندر ہائی پروٹین کانٹینٹ ہوتا ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، سیڈز میں سے کچھ ہوتا ہے، فارم کیا ہوتا ہے یہ؟ جی جی، اناج، مطلب I'm not getting، یہ ایک اناج ہوتا ہے یا ایک سیڈز؟ جی کنوا بیسیکلی اناج ہے، ایک سمجھے آپ کو کمپلیکس کاربس دیتا ہے، اور اس میں ہائی پروٹین لیولز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہیلدی پروٹینز ہوتی ہیں، امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، جی ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں مطلب آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے کینوا لینے سے، اور جو لینے سے آپ کو فائبر بھی بڑا ہیلدی فائبر ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا میدا بھی ٹھیک رہتا ہے، جو کاربس کی ایبزارپشن سلو رہتی ہے، شوگر کنٹرول میں رہتا ہے، اسپائکس نہیں آتی، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو اس قسم کے کاربز لینے سے، جیسے بارلے ہے، جو ہے، یا خالص گندم کا آٹا ہے جس میں فائبر جو ملا ہوتا ہے، اور اس میں سے جو آپ کا پیور چکی کا آٹا ہے جس میں سے کچھ نکالا نہیں جاتا، وہ بہت اچھا ہے۔ یہ کمپلیکس کاربز آپ لیتے ہیں تو کچھ انرجی کی ریکوائرمنٹ اس سے، کچھ تھوڑی بہت پروٹین سے، مطلب بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں۔
لیکن اگر ایک چیز کو آپ نکال دیتے ہیں اور ایک چیز بہت ایکسٹریم لیول پہ جیسے پروٹین کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, تو کرونک کڈنی ڈیزیز میں یہ ڈائٹ پھر نہیں دی جاتی. اس ڈائٹ سے مزید کڈنی فنکشنز خراب ہوتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے اسی ڈائٹ کی وجہ سے کڈنی فیلر میں چلے جاتے ہیں, ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ دن جیسے کوئی ایک ڈائبٹک کی کوئی گولی کھا رہے, تو اگر کسی دن بد پرہیزی کر لی, کوئی زیادہ میٹھا کھا لیا, تو اس دن وہ کہتے ہیں رات کو بھی ایک اور گولی کھا کے سو جاتے ہیں. تو یہ پریکٹس صحیح ہے کیا؟ دیکھیے یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. آپ کو معالج نے جس ٹائم پہ اور جس ڈوز میں آپ کو میڈیسن دی ہوئی ہیں, آپ کو اسی طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. آپ کو جو ڈائٹ ایڈوائز ہوئی ہے, جو آپ کو کھانا جس ٹائم پہ کہا گیا ہوا ہے, جس ٹائم پہ کھانے کا جو چیزیں بتائی گئی ہیں آپ وہ لیں. اور اگر کبھی اوور ہو جائے کوئی اس طرح سے, اگر اوور ہو جائے تو پھر آپ اپنے معالج کے مشورے سے کوئی ایک آدھ میڈیکیشن لے بھی سکتے ہیں, یا مشورے سے اس کے مشورے سے, یا پھر ایسا کریں کہ آپ اس دن اپنا تھوڑا سا جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, واک کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں, اس کی ڈیوریشن زیادہ کر لیں. تو بجائے یہ زیادہ بہتر بجائے میڈیسن کے آپ اپنی جو شوگر لیولز ہیں جو اسپائک آئی ہوئی ہے بد پرہیزی کی وجہ سے, وہ آپ اپنا ایکسرسائز کر کے اس کو بند کر لیں. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ اسلام آباد سے آئے, وہاں پہ ہوا کوئی حادثہ, کوئی گدھے کا گوشت کہیں؟ جی, ان بارشوں میں ظاہر آپ نے سنا بھی ہوگا, کافی زیادہ بارشیں ہوئی, لیکن کیونکہ اسلام آباد ہائیلی ڈیولپڈ سٹی ہے پاکستان کا, وہاں کا جو ڈرینیج سسٹم ہے بہت اچھا ہے. مطلب اتنا زیادہ اگر آپ کا رین بارش ہوتی بھی ہے. رین کا گدھے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا گدھے کے آپ اچھا گدھے کا گوشت پوچھے کھایا آپ نے کوئی؟ نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایسی چیز تو نہیں ہے. مجھے نہیں پتا پیچھے بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. سر بیک گراؤنڈ وہی ہے جہاں سے آپ آئے, وہی بیک گراؤنڈ ہے. پہلے صرف ہم اکیلے یہاں پہ لاہور میں پہلی بار پکڑے گئے تھے, اس کے بعد اب آپ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں, اسلام آباد میں بھی, مطلب پورا پاکستان کراچی میں بھی اسکینڈل آیا. اب آپ واپس اسلام آباد جائیں گے؟ جی جی, میری طرف سے ایک بار پلیز کسی ریسٹورینٹ میں جا کے شنواری گدھا کڑھائی آرڈر کیجیے گا, کھائیے گا نہیں, اور ان کو پکڑوائیے گا, ان کو پکڑوائیے گا, ٹھیک ہے, مل کے ساتھ دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ان سب کو پکڑوانے میں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین, آج کے دور میں ای کامرس کے ذریعے کیسے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, آج ہم آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے کہ گھر میں اگر آپ ویلے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے, تو یہ جو ینگسٹرز ادھر ادھر ویلے پھر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی سکلز نہیں ہے ان کے ہاتھ میں, کوئی کام سیکھتے نہیں ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں, کوئی سکلز میں ہاتھ ڈالیں, کچھ لرن کریں اور پیسہ کمائیں. آج ہم ای کامرس کے حوالے سے جو آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, ان کو ڈسکس کریں گے. تو آپ ملاقات کریں گے آج سید عاصم شاہ صاحب, جو کہ ای کامرس کے ایکسپرٹ بھی ہیں, اور ہماری جو ہے نا مدد کریں گے, ہمیں بتائیں گے ڈیٹیل میں کہ کس طریقے سے جو نوجوان نسل ہے وہ کیسے پیسہ کما سکتی ہے ای کامرس کے ذریعے. اوکے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. ماشاءاللہ بہت بہترین اسٹیج ہے. تو جیسا کہ آپ نے میرا انٹروڈکشن کروایا, میں 8 سال سے ای کامرس میں ہوں. تو اگر آپ چاہیں تو میں اپنی تھوڑی سی جرنی بتا دوں تاکہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے کہ شروع کہاں سے کیا, آج میں کہاں پہ آ چکا ہوں. تو سیکنڈ ایئر کے بعد ہماری فیملی میں ایک ٹریجڈی ہوئی جس سے آلموسٹ سارا کچھ ہم نے گنوا دیا, اور پھر اتنا بھی نہیں تھا کہ یونیورسٹی میں میں ایڈمیشن لے سکتا. تو 1 سال جو ہے وہ میں نے ضائع کیا. اس 1 سال میں کیا کیا, مجھے جو سمجھ آیا میں نے کیا, کیونکہ میں نے یونیورسٹی کی فیس خود پے کرنی تھی. اس کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس اٹھائیں, ای کامرس شروع کرنے کی کوشش کی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا ای کامرس کیا ہوتا ہے, آن لائن سیلنگ کیا ہوتی ہے. پشاور سے میرا تعلق ہے. اس ٹائم پہ 2016 کی میں بات کر رہا ہوں. پشاور میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آن لائن کوئی پروڈکٹ بیچا جائے. وہاں پہ کیش آن ڈیلیوری کے اکاؤنٹس بھی نہیں تھے. اس وقت سے میں شروع کر رہا ہوں. تو میں نے کیا کیا, جو سمجھ آیا, جو پروڈکٹ سمجھ آیا, اس وقت اٹھایا, اس کی پکچر کھینچی اور آن لائن لگا دیا. وہاں سے جرنی شروع ہوئی. آن لائن کہاں پہ لگائی؟ فیس بک پہ لگا دیا. اس ٹائم پہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ویب سائٹ کیا ہوتی ہے, ایڈس کیا ہوتے ہیں, کیسے رن ہوتا ہے, کچھ بھی اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتا. فیس بک اکاؤنٹ بنا کے وہاں پہ اپلوڈ کرنا شروع جسٹ میں نے سمپل فیس بک اکاؤنٹ بنایا, پکچر کھینچی اور لگانا شروع کر دیا, اپنا پروفٹ رکھ کے کہ یہ پروڈکٹ میرے سے خرید لو. مجھے نہیں پتا تھا لوگوں نے میرے سے لینا ہے یا نہیں لینا, لیکن میں اندر سے کلیئر تھا کہ ایک دن میں کما لوں گا, یونیورسٹی کی فیس میں خود پے کروں گا. تو یہی ہوا آہستہ آہستہ. اللہ کا شکر ہے اسی سال کے اندر میں نے اتنا کر لیا کہ یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا,
اور 4 کے 4 سال میں نے اپنی فیس خود پے کی ہے. اس کے علاوہ میں نے کیا کیا کہ جب میں یونیورسٹی میں آیا تو لوگوں نے میری سکسیس دیکھی. اس وقت تک ای کامرس کا بوم آ چکا تھا پاکستان میں بھی, پشاور میں بھی. تو سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کیسے کام کر رہے ہو, کیا بیچ رہے ہو. تو بیسکلی میں نے ٹیکٹیکل ایکوپمنٹ سے شروع کیا تھا. ہمارے پشاور میں افغانستان سے امپورٹ ہوتی ہے, کافی زیادہ پروڈکٹس ہمارے آتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس ایک ایج بن گیا تھا کہ ان پروڈکٹس کو میں بہت آسانی سے میں بیچ سکتا تھا. تو وہاں سے میں نے اپنی جرنی شروع کی اور آج میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں ٹرین کر چکا ہوں. آج میں 1-on-1 مینٹورشپ بھی دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ان کو میں طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ 0 to hero کا روڈ میپ حاصل یہ کر آج سکتے ہیں. آپ نے ہمارے شو پہ بھی بتانے سارے ٹیکس آپ نے ہمارے شو پہ بتانے. اب اس ٹائم پہ جیسے اب بوم بھی آ گیا, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے بالکل. اب ینگ جنریشن ہے سپوز, اب وہ کون سے ایسے پلیٹ فارم کی طرف آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس طرف اگر آپ آتے ہیں, امیزون آ گیا, شاپیفائی ہو گیا, ٹھیک ہے, یا پھر میٹا پہ جا کے اگر کام کرتے ہیں تو کس طرف جائیں جہاں پر جا کے وہ اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس وقت کا. تو میں کوئی بھی پلیٹ فارم گائیڈ کرنے سے پہلے میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتا ہوں کہ پہلے آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹرین کرنا ہے. جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ ٹرین نہیں ہوگا, آپ نے یہ خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, تب تک آپ نہیں کما سکتے. سمپل سا میں کو فارمولہ بتاتا ہوں کہ ایک گول سیٹ کر لو کہ آپ نے اس سال کتنے پیسے کمانے ہیں اور اس کی طرف آپ نے محنت کرنی ہے, مینیفیسٹیشن کرنی ہے, ایفرمیشن کرنی ہے. آپ نے اس طرف کیسے جانا ہے. خود تو میں ای کامرس کر رہا ہوں 8 سال سے, لیکن اس وقت میرے پاس ہر فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہے آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ. میرا گول یہی ہے کہ پاکستان کا ہر اسٹوڈنٹ, پاکستان کا ہر لڑکا کم از کم $500 کما سکے. اس وقت بیسٹ کون سا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاپیفائی, ای بے, امیزون, ٹھیک ہے, تو ان میں سے کون سی جو ہے وہ بیسٹ ہے جس پہ آپ کہیں گے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم, اس پہ اسٹوڈنٹس کو جانا چاہیے؟ اگر اسپیسیفکلی آپ ای کامرس کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے ہی ملک سے شروع کرنا ہے. شاپیفائی پہ اپنی ویب سائٹ بنائیں اور جو آپ کے لوکل پروڈکٹس ہیں آپ ان کو سیل کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو لوکل پروڈیوسرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اس سے کیا ہوگا, پورا ملک ایک ساتھ ترقی کرے گا. اچھا, اب وہ پروڈکٹ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہاں سے خرید لیا سپوز, ہم نے وہاں پہ لگا بھی دیا, اب وہ جائے گی کیسے باہر؟ وہ آرڈرز بھی آ گئے, اب وہ جو پروسیجر ہے آل گوئنگ اس کو کلیئر طریقے سے ہمیں سمجھا دیں کہ واٹ از ایگزیکٹلی ہمیں آرڈرز آنے شروع ہو گئے, اب وہ کس طریقے سے باہر جائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. میں ای کامرس کو میں تھوڑا سا ذرا بیسک اسٹرکچر اس کا بتا دیتا ہوں. لوکل ای کامرس کا سب سے پہلے آپ نے وہ پروڈکٹ سرچ کرنا ہے جو آپ کے سٹی میں بنتا ہو, باقی شہروں میں اتنے آسانی سے نہ ملتا ہو. اس پروڈکٹ کی آپ نے پکچرز کھینچنی ہے. آج کل تو AI کا دور ہے, آپ بہت آسانی سے پکچرز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں بغیر کوئی خرچہ کیے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے پورا ایک اسٹوڈیو کو ہائر کیا, اس نے فوٹوز کھینچی. اب آپ نے صرف کلک کرنا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شاپیفائی پہ آپ نے ویب سائٹ بنا لینی ہے, اس پہ اپنے پروڈکٹ لگانا ہے وتھ یور مارجن, ٹھیک ہے, وتھ یور پروفٹ. پھر آپ نے میٹا پہ ایڈز لگانے ہیں. میٹا پہ ایڈ لگانا بہت آسان ہے. آج کل یہ سارا ڈیٹا جو ہے آن لائن بہت آسانی سے پڑا ہوا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, لوگوں کے پاس مینٹورشپ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کیسے فالو کرنا ہے. ایک دفعہ آپ نے پروڈکٹ اپنے شاپیفائی پہ لگا دیا, اس کے آپ نے ایڈز رن کر دیے, آٹومیٹکلی آپ کے پاس کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے. ویب سائٹ پہ بھی آئیں گے اور آپ کے واٹس ایپ پہ بھی آئیں گے. جب آپ کی ان سے ڈیل بن گئی, پروڈکٹ کی پرائس ڈیسائیڈ ہو گئی, تو جتنے بھی لاجسٹکس ہوتے ہیں, کوریئر کمپنیز ہوتی ہیں, ٹریکس کوریئر اور لیپرس کوریئر, اس میں آپ نے پارسل رکھ دینا ہے. کیش آن ڈیلیوری کا اکاؤنٹ ہوگا, سمپلی اس کو پارسل چلا جائے گا اور آپ کو پیمنٹ آپ کو آ جائے گی. تو ان کے ساتھ کوئی پہلے ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی پارٹنرشپ کرنی ہوتی ہے, کوئی ایسی ڈیل ہوتی ہے, معاہدہ, تو پلیز بتائیں. ہاں بالکل, اگر آپ نے کیش آن ڈیلیوری کرنا ہے تو کوریئر کمپنی میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. آپ اپنے نیئرسٹ آفس چلے جائیں, ٹھیک ہے, کسی بھی کوریئر کمپنی کے آپ آفس چلے جائیں, ان سے کہیں کہ میں نے اپنا کیش آن ڈیلیوری کا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے. سمپل سی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کا شناختی کارڈ ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے, اور ایک ایفیڈیوٹ پہ آپ سے سائن کرتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ وہ کھول دیتے ہیں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پورا بزنس جو ہے گھر بیٹھے وداؤٹ اینی بگ انویسٹمنٹ آپ شروع کر سکتے ہیں. ای کامرس اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو بہت تھوڑے پیسوں سے بھی آج شروع ہو سکتا ہے, لیکن چیز کیا ہے کہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن پتہ ہو, آپ کو پتہ ہو کہ جو اسٹیپس آپ اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک. میرا کیا ایشو تھا کہ میں نے 8 سال میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے.
میں نے بہت ساری غلطیاں کی، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا. تو میں اسی چیز کو میں اوور کم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی گائیڈ ہو، ان کو کوئی سمجھانے والا ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ان کے ساتھ محنت کرنے والا ہو. اسی لیے جو ہے میں یہ ساری محنت کر رہا ہوں. آج جو ہے میرے پلیٹ فارم ہے اس پہ میرے پاس 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو سیکھ رہے ہیں، لیکن جن کا سکسیس ریٹ ہے میرے پاس اتنے 137 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا آج اپنا پراپر آن لائن جو ہے کریئر شروع ہو چکا ہے اور وہ $500+ کما رہے ہیں اس ٹائم پہ گھر بیٹھ کے. بردر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. ای کامرس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کو یہاں پہ وہ سارے راستے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سکلز آپ یہ حاصل کر کے ای کامرس سے اپنا پیسہ کما سکتے ہیں. ٹیک اے بریک. اچھا جی، ای کامرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، لرن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آج دیکھیں. یہ جو پروڈکٹس کے اوپر ہم اگر کچھ پوچھیں، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ پروڈکٹس جون سی ہے نا کہ ایسی آپ چوز کریں جو آپ کے اپنی شہر کی ہوں، رائٹ. اب ہر پروڈکٹ تو آپ کو پتہ ہے بندہ نہیں لے سکتا، کسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. کس طریقے سے پتہ لگے گا کہ کس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ یہ بہت سمپل ہے. آج کل جو ہے نا اس چیز کا ایشو نہیں ہے. آپ فیس بک کھولتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی ایڈز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم نے شروع کیا تو اس ٹائم پہ ایڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے. تو جو ایڈ آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں سیل کر سکتے. اس کو کس طریقے سے چیک کریں گے؟ آپ نے اپنے شہر میں چیک کرنا ہے کہ میرے شہر میں یہ مارکیٹ ہے، یا میرے سے لنک جو بڑا شہر ہے اس میں کون سی مارکیٹ ہے. اگر اس میں یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے تو یہ سورس کتنے کا ہو رہا ہے، اس کی سورسنگ پرائس کیا ہے. ایک دفعہ آپ کو سورسنگ پرائس پتہ چل جائے اور اس کی سیلنگ پرائس پتہ چل جائے تو اس کو سیل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ خود بھی اپنی مارکیٹ میں وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پروڈکٹ آپ کو اچھا لگے. میری سمپل تھیوری ہے، ٹھیک ہے، میں زیادہ تر مائنڈ پہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو جو چیز اچھی لگے نا آپ نے وہ بیچنی ہے. آپ مارکیٹ چلے جائیں، جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا، اگر آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں پروفٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتا ہوں کہ جس چیز میں آپ کلیئر ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھاگتے ہیں ٹرینڈنگ پروڈکٹس کے پیچھے اور اس میں زیادہ تر فیل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اسٹوڈنٹس، وہ ہمارے پاکستانی جو اپنے شوق کو فالو کرتے ہیں، جو اپنے دماغ کو فالو کرتے ہیں، وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتے. اچھا، اب فائور وغیرہ یا اپ ورک، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اس کی کیا ٹرک ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ فری لانسنگ میں اسٹوڈنٹس کس طریقے سے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی جو ہے نا فری گائیڈنس پڑی ہوئی ہے، ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے. لیکن اصل ٹرک کیا ہے؟ اصل ٹرک یہ ہے کہ آپ نے اس میں ٹائم لگانا ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ ایک جو ٹرینڈنگ نیش ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، 5 دن 6 دن لگایا اور اس مارکیٹ سے وہ آؤٹ ہو گئے. کوئی بھی ایک نیش ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے کام کس پروڈکٹ میں کرنا ہے، کس نیش میں کرنا ہے. فائور پہ کرنا ہے، فائور پہ کرنا ہے تو میں نے کیا اپنی پروڈکٹس، کیا سروس سیل کرنی ہے. فرض کریں آپ کہتے ہیں میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو ویڈیو ایڈیٹنگ کو آپ کو پہلے سیکھنا پڑے گا. میں یہی کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ نے 3 مہینے کسی بھی سروس، کسی بھی اسکل کو آپ نے دے دیا تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اس سے $500 کمانے میں. آپ نے اسکل سیکھا، ٹھیک ہے، آپ نے فائور پہ اکاؤنٹ بنایا. ابھی میں بیسک چیزیں نہیں بتا رہا کیونکہ بیسک چیزیں فائور پہ کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے، کون سا اسکل سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، یہ سب کچھ فری آف کاسٹ جو ہے اویلیبل ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، آپ نے بیسک اسٹیپس کیا اٹھانے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو، اپنی باڈی کو الائن کرنا ہے اپنے گول سے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ ہماری باڈی جو ہے انرجی سے بنی ہوئی ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی انرجی سے بنی ہوئی ہے. تو آپ نے جو چیز حاصل کرنی ہے آپ کو اپنی دونوں انرجیز جو ہے الائن کرنی پڑیں گی. تو جس دن آپ کی انرجی فائور سے، فوریکس سے، ای کامرس سے الائن ہو گئی، اس دن آپ اس رائٹ پاتھ پہ چل پڑیں گے. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ سے. نوجوانوں کو بھی ہمارا یہ میسج ہے کہ یہ جو ویلے پھر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، جو سڑکوں پہ ادھر ادھر یاروں دوستوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ساری ساری رات، بس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شیشے پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کے واسطے کوئی صحیح راستوں پر آئیں، کچھ کام کریں، کوئی اپنا پیسہ کمائیں، اپنی زندگی بنائیں، اپنی شادی کریں، اپنی زندگی آگے چلائیں، اپنی فیملی بنائیں. کیا ویلے پنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ارے جانے دیں ویلے پنے کو آگے. ایک نیوز کی بریک لیتے ہیں.
اوکے جی ویلکم بیک. اور زبردست ٹاپک کے ساتھ ہم نے آپ کو ابھی یہاں پہ دوبارہ جوائن کیا ہے ناظرین. اچھا موسٹلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ہم ان کو ان کی غلطیوں سے سیکھنے نہیں دیتے. ہم ہر وقت ان کو ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, یہ نہ کرو, یہ کیوں کیا ہے. کوئی چھوٹی سی بھی بات کوئی توڑ دی, اس نے کچھ اٹھ کے اس کو تھپڑ مار دیں گے, کیوں کیا تم نے, کیا کرو تم. ہر وقت بچے کو نا ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں, ڈرا کے رکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے اشاروں سے. ٹھیک ہے, آنکھوں کے اشاروں سے نہیں تو پھر ہاتھ کے اشاروں سے. تو ہر چیز میں ڈرا کے رکھنا, دھمکا کے رکھنا بچے کو, یہی نہیں کرو گے تو ایسا کروں گی تمہارے ساتھ. تو اس کے اوپر آج ہم ذرا الیبریٹ کر کے بات کریں گے طریقے سے کہ بچوں کی تربیت ہم کس طریقے سے کریں. کہ اگر ہم نے بچوں کو ڈانٹنا بھی ہے تو پھر بغیر ڈانٹے بغیر مارے ہم بچے کی تربیت کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جس میں وہ ہم سے بھی سیکھیں اور اپنی غلطیوں سے بھی لرن کریں, ہے نا. اس پہ آج ہم لوگ جو بات کریں گے, ایک تو ہمارے پاس ہیں اسسٹنٹ پروفیسر عفاف منظور صاحبہ جی. ٹھیک ہے, پہلے تو ان کو کیمرہ دکھائیے کہ آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ماہر نفسیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیکھے کیا پیارا دیا. انہی کے ساتھ ایک اور ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر اقصیٰ طارق, جن کو میں ابھی بریک پہ نا وائس چیک کر رہی تھی. وہ کاؤنسلر ہیں بچوں کی. ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. تو جیسے ہی ہم وائس چیک کر رہے تھے بریک میں تو وہ سامنے آئی تو مجھے لگا ایک دم سے ہیرا مانی. تو میں نے پھر ان سے پوچھا, کنفرم کیا, پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں یہ جو ہے اقصیٰ ہے اور کافی ریزیمبلنس ہے. بٹ میں بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیں شکل تو ملتی ہیں لوگوں کی, مگر لوگوں کے کام کتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, اور اپنی اپنی فیلڈ میں لوگ اپنا اپنا نام بنا رہے ہیں. جیسے یہ بنا رہی ہیں اور بچوں کے لیے کتنا اچھا کام کر رہی ہیں. سب سے پہلے عفاف کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ارے واہ, لگی رہی ہیں لگی رہی ہیں, بہت ہی اچھی لگ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. ہے نا جی, اور آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے, آپ کا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. بالکل ہے نا, آپ کو تو ویسے ہی بچے بڑے پسند ہیں. آج آپ بچوں کے حساب سے تو بڑا ہی مجھے لگتا ہے باتیں کریں گی, بولیں گی. سب سے پہلے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. ہم بچوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں, دھمکا کے رکھتے ہیں, ہے نا. یہ جو میں بات ابھی کر رہی تھی, کبھی ہاتھ کے اشارے سے, کبھی آنکھ کے اشارے سے, اور پھر بڑے فخر سے بولتے بھی ہیں کہ ہمارا بچہ تو ہماری ایک آنکھ کا اشارہ سمجھتا ہے. کچھ عورتیں بول بھی رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ڈرایا دھمکایا ہوا ہوتا ہے بچوں کو ہر وقت, تو آنکھیں ہی ماں کی بول رہی ہوتی ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ آنکھوں سے بولنا ہی نہ پڑے اور بچہ اپنی غلطیوں سے خود سیکھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں فضا. پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک آرٹ ہے, اور یہ آرٹ آج سے ہم نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں, سنس دا ورلڈ ان دا فارم. اور جب سے ہم نے دیکھا کہ پہلا انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا, اس کے بعد سے لے کے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں فکر مند ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں بیسٹ ورژن جو ہے نا اپنے بچے کا وہ کہیں سے لے آؤں. لیکن ایک نظام قدرت ہے, اس میں ہر طرح کے مختلف طرح کے شخص ہیں, شخصیات ہیں, بچے ہیں جو کہ مختلف طرح کی نیچر رکھتے ہیں. تمام بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. والدین چاہتے ہیں کہ وہ ہر بچے کو ڈسپلن کریں, ہر بچے کو وہ دیکھیں کہ وہ ان کے اندر بالکل ویسا ہی فٹ نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بچہ ہے. آپ ایک بچے کے اندر ایک بڑے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی جیسے میں ٹک کے بیٹھی ہوئی ہوں, آپ ٹک کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہم کہیں گے بچہ بھی ٹک کے بیٹھے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ساری وہ مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے. آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بچہ ہے, جب وہ 2 سال تک کا بچہ ہے, کرائنگ از اے نارمل تھنگ, رونا ایک نارمیلٹی ہے. اسی طرح سے جب بچہ 2 سے 5 یا 6 سال تک کا ہے تو میلٹ ڈاؤنز جو بچوں میں آتے ہیں, یعنی کہتے ہیں نا بچہ بگڑ گیا ہے, بچہ تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ اس کو جو مرضی میں ڈانٹتی جا رہی ہوں, میں کہتی جا رہی ہوں, لیکن بچہ نہیں سن رہا اور وہ روئے جا رہا ہے اور بگڑا ہوا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے, ٹکرے مار رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ میلٹ ڈاؤنز ہیں. اٹس آلسو اے نارمل اینڈ اے نیچرل ایج اپروپریٹ تھنگ. اب جب بچہ ٹین ایج میں جاتا ہے تو اس کا جو ایک ریفیوزنگ بیہیویئر آنا شروع ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے مت سکھائیں. اٹس آلسو ویری نارمل اینڈ نیچرل. تو اس کا مطلب ہے آپ اس بات کو یہ سمجھیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور یہ اس کی گروتھ کے نارمل پیٹرنس ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ اب یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو ٹھیک کس طرح سے کریں. ہم لوگ اکثر پیرنٹس جو ہے نا وہ ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ڈسپلن کو ایک اچھا ورڈ سمجھا جاتا ہے کہ میرے بچے بہت ڈسپلن ہیں, ویل ڈسپلن ہیں, ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ کھانا کھانا, اسکول جانا, یہ سب چیزیں. لیکن ہم اکثر ڈسپلن کو کنٹرول کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں.
ابھی پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چل رہا ہے بڑی ابیوسو پیرنٹنگ کے اوپر، نعمان اعجاز صاحب کا ڈرامہ، بلکہ اس پہ میں نے پچھلے دنوں ایک بڑی وائرل بھی ہوئی وہ ابیوسو پیرنٹنگ ہے. اسی طرح سے ہم نے اس پچھلے دن ایک اور ڈرامہ دیکھا پرورش کے پنجرا کے نام سے تھا. ابھی پرورش چل رہا ہے اور پنجرا، یہ دونوں ڈراماز بہت اچھے ہیں اس پرسپیکٹیو سے کہ پیرنٹس کو ضرور دیکھنے چاہیے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ ابیوسو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ایک جینٹل مین بچہ رائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جینٹل پیرنٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. واو. اب ایک انٹرسٹنگ بات جو کہ ڈسپلن کے حوالے سے ہے، وہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ڈسپلن از نوٹ کنٹرول. کنٹرول جب آپ کرتے ہیں تو آپ پاور جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک زبردست سا گر بتا دیتی ہوں جو ہمارے والدین میں بھی تھا اور برسوں پرانی شخصیات میں بھی تھا اور ان شخصیات میں بھی ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے اندر وزڈم ہے. وہ گر یہ ہے پیرنٹنگ کا کہ پاور آف پیرنٹ از کامنس، یعنی پرسکون ہونا پیرنٹنگ کی سب سے بڑی طاقت ہے. اگر آپ بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پیرنٹ کو خود سے کام ہونا پڑے گا، پرسکون ہونا پڑے گا. جب آپ بچے کو ڈسپلن کرتے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاور امپلیمنٹ کرتے ہیں، بچہ سیکھتا ہے. بچے نے سیکھنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کنٹرول کرنے سے یا پاور امپلیمنٹ کرنے سے بچہ نہیں سیکھے گا. لیکن بچہ کیا سیکھے گا؟ بچہ سیکھے گا اینگر، بچہ سیکھے گا ڈس رسپیکٹ، بچہ سیکھے گا ڈسگریس. بچہ اوبے کرنا بھی سیکھ لے گا، یعنی آپ کو بات ماننا بھی سیکھ لے گا، لیکن ڈسگریس کے ساتھ. اس کے اندر سمپتھی ہوگی، اس کے اندر ایمپتھی کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا. اس کے ڈاکٹر اقصیٰ کو بھی میں شامل کرنا چاہ رہی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اب نا سننے والے پیرنٹس نہیں رہے. پہلے ہم جیسے ہماری امی ابو تھے، میں جس دور کی ہوں، جس ٹائم پہ مجھے میری تربیت ملی، تو مجھے لگتا ہے ہماری سنی جاتی تھی، ہمیں بٹھایا جاتا تھا، ہمارے جو بات غبار ٹینشنیں ہوتی تھیں وہ سنتے تھے پیرنٹس. آج کے دور میں پیرنٹس سننے والے نہیں ہیں. مطلب میں اپنا ٹیمپرمنٹ بھی دیکھوں تو میری ایک بیٹی ہے 10 سال کی، تو وہ اگر مجھ سے بات کرتی ہے بہت زیادہ تو میں تھوڑا سا تھک جاتی ہوں. میں کبھی چڑھ بھی جاتی ہوں کہ یار اتنے سوال، اتنی باتیں، میں کیا کس چیز کا جواب دوں. میں کہہ رہی ہوں نا چپ ہو جاؤ، میں چپ کرا دیتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے دور کا بھی وقت ہے. اب ہم سننے والے پیرنٹس نہیں رہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی فضا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور یہ بات بالکل آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ واقعی آج کل کے جو ہم پیرنٹس ہیں ہم سننے والے نہیں رہے. اور اس کی جو ایک سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کامن وجہ ہے وہ اسکرینس کا بہت زیادہ استعمال ہے. پہلے زمانے میں پیرنٹس کے پاس بھی ایسا کوئی اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی تھی، تو اس میں بچے نے جو شرارت کی، جو اس نے کوئی کھیلا، اس نے کوئی نیا ورڈ بولا، وہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت ایکسائٹنگ اور ایک بہت ہی ایک بہت خوشی کا موقع ہوتا تھا. اب ہم لوگ ایز اے پیرنٹ، میں بھی اور آپ بھی، ہماری جو جنریشن ہے پیرنٹس کی، ہم لوگ اتنے بزی ہیں اپنی لائف میں. اگر آپ ایون ہاؤس وائف بھی ہیں تو یو ہیو اسکرینز، یو ہیو فون ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے. ادھر سے ڈرامہ نہیں دیکھا تو وہاں مطلب آن لائن دیکھ لیا، سوشل میڈیا بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ کنیکٹ بھی کرنا ہے، فلاں کے میسج کا جواب دینا ہے. تو اس میں نا بچے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اسکرینس کے استعمال سے جو ہمیں مزہ آتا ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہے. اسکرینس جب بھی ہم یوز کرتے ہیں، جب بھی ایک بٹن پہ ہمیں ایک لائک ملتی ہے، یا ہمیں جنرلی بھی ہم ٹی وی یا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو ہماری باڈی میں کیمیکل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اس کا نام ہے ڈوپامین. اور ڈوپامین جو ہے وہ بہت آسان الفاظ میں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ مزے کا ہارمون ہے. جیسے یہ ہماری باڈی میں، ہماری برین میں ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اب ظاہر ہے ایک پیرنٹ کے لیے جب میں اپنی مرضی کی ریل دیکھ رہی ہوں، میں بے شک وہ کوئی لرننگ سے ریلیٹڈ ہے، مگر مجھے اس سے مزہ آ رہا ہے، میں تو لائک کر رہی ہوں، سوائپ کر رہی ہوں. اب اتنے میں میرا بچہ آ کے کہتا ماں یہ دیکھیں میں نے یہ فلاور بنایا، تو میرے لیے وہ ایک بورنگ سی چیز ہوگی. اور اوپر سے جس وقت وہ مجھے ڈوپامین نہیں ملے گی جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میں ریل سے دیکھوں گی، تو اس کی فرسٹریشن جو ہے وہ میں اپنے بچے پہ نکالوں گی، یا جنرلی پیرنٹس نکال رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے آرام سے بیٹھو، ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو. اور بعد میں ہمیں بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو اپنی ایک چیز دکھا رہا تھا. سو کیونکہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں اور بچوں میں بھی جو ہائپر ایکٹیویٹی اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں وہ ڈوپامین کی ایکسیس یوز کی وجہ سے ہے. اور ڈوپامین اتنی ہارمفل ہوتی ہے کہ جو بھی نشہ ہے، جو ڈرگس ہیں، ان میں الٹیمیٹ جو مزہ آتا ہے نا، الٹیمیٹ باڈی میں جو ریئیکشن سے کوئی بھی ڈرگ ہو تو وہ ڈوپامین کے ریلیز ہونے سے ہی آتا ہے. سو اٹس لائک ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ڈرگس ہے جو کہ ہمیں مل رہی ہوتی ہے اسکرینز اور فونز اور ان کے یوز سے.
تو اب امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ چیز ٹھیک کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہونے کے لیے بچہ ہے ہمارا اور ہم پیرنٹس ہیں، تو ذمہ داری ہماری ہوگی کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم والدین ہیں. ظاہر ہے ہم اگر 30 سال کی عمر میں نہیں یہ کام کر سکتے تو ہم 3 سال کے بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ کرو، ٹھیک ہے میں تو نہیں کر سکتا ابھی تک مگر تم یہ کرو. Obviously that's not going to happen. So what we need to do is we as parents need to take responsibility اپنے ایکشنز کے لیے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے یہ اسپیس کریٹ کرنی ہے، مجھے کوئی ٹائم ڈیزگنیٹ کرنا ہے کہ اس ٹائم میں میں فون کا استعمال نہیں کروں گا، میں اسکرینز کا استعمال نہیں کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اس کی ہم یہ جو سلوشنز ہیں آپ کے اس کے ڈیٹیل میں جا کے بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں سر. اوکے جی ویلکم بیک. آج ہم بچوں کی تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو ڈانٹے بغیر مارے بغیر اچھی ان کو جو ہے نا تربیت دے سکیں، ان کو سمجھا سکیں اور ان کو بات بھی منوا سکیں. اچھا عفاف میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ہم بچوں کو جیسے ہمارے پاس یہ ہوتا تھا نا ٹاسک، ہمارے ٹائم پہ ہماری امی کہتی تھی اگر کوئی کام کروانا ہوتا تو کہتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں پھر آپ 1 آور کے لیے ٹی وی دیکھ لیجیے گا یا 2 آور کے لیے آپ ٹی وی دیکھ لیجیے گا، یہ جتنا ٹائم آپ نے ٹی وی دیکھنا دیکھ لو، ہوم ورک کرنے کے بعد ٹی وی آن ہوگا. ٹاسک دے دیا نا تو بچے کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی ہاں ہم نے اپنا ہوم ورک جلدی جلدی کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں ٹی وی الاؤ ہے. اور اگر نہیں کیا تو پھر ایک رول بنا دیا امی نے کہ بھائی اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا پھر ٹی وی آن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اب نہیں ہم یہ چیزیں کرتے کیونکہ اب بچوں کا ٹی وی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا. اب چلو ہم یہ کہہ دیں گے کہ آئی پیڈ دے دیں گے، بچہ یہ کہتا ہے مجھے موبائل چاہیے، اب موبائل دے دیں گے دیر کے لیے مجھے موبائل مل جائے، یہ دن مل جائے یا گیم کھیلوں میں. چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی مگر پیرنٹس بھی اس طریقے کے ٹاسک دے نہیں پا رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کوئی اس میں کوئی پہلے پریکٹس کرنی ہے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے؟ بالکل دیکھیں اس میں بچے کو سکھانے سے پہلے آپ کو خود سیکھنا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ڈسپلن، ظاہر یہ ڈسپلن ہے نا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے ٹائم پہ اور کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ مل جائے گا کوئی بھی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی اور انٹرٹینمنٹ ہے. سو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ڈسپلن آپ پاور اور کنٹرول سے سکھانے کی کوشش کریں جو کہ میں نے پہلے بتایا. اب اگر آپ یہ سب کچھ پازیٹیولی بچے کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈسپلن تھرو کنیکشن. یہ ٹیگ لائن یاد رکھ لیں، ڈسپلن تھرو کنیکشن، ڈسپلن ناٹ تھرو پاور اور کنٹرول بلکہ کنیکشن کے ساتھ. اب وہ کنیکشن کیا ہے؟ یہ کنیکشن وہی ہے جو ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ آپ اپنا اور فرال کا کنیکشن بتا رہی تھی کہ کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ بچے اور والدین کے درمیان میں ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے. بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری سیف اسپیس ہے، مائی پیرنٹس آر مائی سیف اسپیس. اب جو چیزیں آپ کنیکشن کے تھرو بچوں کو سکھاتے ہیں، اس کنیکشن کے تھرو بچہ کیا سیکھتا ہے؟ اس کنیکشن کے تھرو بچہ ایمپتھی سیکھتا ہے. اس کنیکشن کے تھرو بچہ صرف عمر میں نہیں بڑھ رہا ہوتا، وہ کریکٹر میں بڑھ رہا ہوتا ہے. جب آپ کنٹرول سے بچے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سیکھ رہا ہے لیکن اس کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ سمجھ لیجئے اس کا کریکٹر بلڈ نہیں ہو رہا. سو کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے آپ کو اس کو ایک کنیکشن کے تھرو سکھانا ہے جس میں پھر وہ سیکھتا ہے کہ رسپیکٹ کیا ہے، جس میں وہ سیکھتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. یعنی وہ ایک پرابلم سالونگ کرنا خود سے سیکھتا ہے. یعنی وہ یہ سیکھے گا کہ ہاں اگر میں پڑھتا نہیں ہوں تو مجھے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. وہ خود سے اس چیز کو ریئلائز کر سکے، نہ کہ اس کو ڈر نہ ہو کہ میں نے پڑھنا اس لیے کہ مجھے 2 ڈنڈے پڑیں گے یا ماں سے آج پٹائی ہو جائے گی، بلکہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کر دے کہ ہاں پڑھائی میرے لیے بہتر ہے، ٹائم پہ کھانا کھانا میرے لیے بہتر ہے. یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے فضا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم پیرنٹس انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جیسے ڈاکٹر اقصیٰ کہہ رہی تھیں کہ پیرنٹس اپنے اسکیجولس کو میٹ کرنے کے لیے بچوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنا پتہ ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ جاب کے لیے جانا ہے، میں نے اس ٹائم پہ کھانا پکانا ہے تو سب اسی ٹائم پہ کریں گے اور سب یہی ہوگا، لیکن وہ بعض اوقات بچوں کو نہیں توجہ دے پاتے. اپنا ڈرامہ دیکھنے کے لیے بچوں کو ڈانٹ دیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، بچے بلا رہے ہوں گے اور مائیں اپنے ٹی وی پہ یا اپنے موبائل پہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہوں گے، بچے کو نہیں سن رہی ہوں گی. یاد رکھیے بچہ 2 چیزوں کے لیے آپ کے پاس آتا ہے. بچہ آپ سے کمیونیکیشن کرتا ہے، ایک جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت کیا ہے بچے کی؟ اس کو کھانا چاہیے، اس کو کوئی ٹوائے چاہیے، کوئی بھی جو اس کو اس ٹائم پہ کرنٹ نیڈ ہے وہ آپ کو بتائے گا. دوسرا وہ آپ کو کب بتائے گا؟ وین دا چائلڈ ہیز سم فیلنگس اور ایموشنس. یعنی جب اس کو کوئی فیلنگ ہے، یعنی کوئی ڈر ہے، خوف ہے، تب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، آپ سے بات کرے گا. جب اس کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوگی وہ آپ کو بتائے گا. دیکھیں بچے ہیں بڑے کامن سی، ماما یہ دیکھیں اس پہ کیا آ رہا ہے، ماما یہ دیکھیں یہ میرے کپڑے کیسے اب ماں جو ہے وہ اپنے اس کے اسکرین پہ بیٹھی ہوئی، میں کہیں گے ٹھہرو
मैं देख लेती हूँ मैं बिज़ी हूँ, तो मुझे क्या हर वक्त तंग करते हैं। अब ये वो टाइम है बेसिकली जब आपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, अटेंशंस, और यानी आप अगर उसको अटेंशन देते हैं उस टाइम पे तो उसको लगता है कि मेरा कनेक्शन मेरी मदर के साथ या फादर के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्या बात है। सो दीज आर द बेसिक, आप ये कह लीजिए कि स्केल्स हैं, अगर आप वो डिटरमिन कर लेते हैं पेरेंट्स, तो वो बच्चों को एक अच्छे अंदाज के साथ जो है ना वो वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर अक्सा, मुझे बताइएगा कि थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स को अपना डर भी रखना होता है बच्चों के ऊपर, है ना। अब अगर बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा तो बच्चे तो बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे ना, तो ये इसका भी ज़रा बताइए कि डर वो किस हद तक मैनेज रखना है पेरेंट्स ने। जी बिल्कुल, असल में पेरेंट्स जो हैं, एक जस्ट मैं पहले बता दूं, मेरा नाम अक्दस है। आई नो मेरा नाम मुश्किल है, सो आई डोंट मुझे सब बुलाते हैं अक्दस। अच्छा Yes, हम yes, अभी thank you राइटिंग so में much. नीचे ठीक करवा देते हैं। Thank you. सो सॉरी फॉर दैट डॉक्टर अक्दस, नॉट अक्सा। ये हो रहा है, so it's nothing new, so don't No, worry no, about no, no. that. It's, we should say the right word, or we should pronounce the right name. Thank you so much. So let's come back to your very important question. जी, Dr. आपने अक्दस। बहुत अहम सवाल किया है और मेरे ख्याल में यही है जो सबसे अहम सवाल है कि मैं भी जब खुद मदर बनी और मुझे यही सोचती थी कि मैंने अगर इस पे चीखना नहीं है, अगर मेरे बेटा जो है वो सोफे पे छलांगे मार रहा है और मैंने उस पे चीखना नहीं है, तो फिर मैंने क्या करना है। हाँ ठीक है, क्योंकि जाहिर है हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फ़ोन तोड़ दें या चीज़ें उठा के फेंक दें या आज मतलब बैट मार के टीवी तोड़ दें, हम ये नहीं चाहते। तो फिर सवाल ये है कि हमने उन्हें कैसे मना करना है। हमने उन्हें मेरे जो भी रिसर्च किया है, जो भी रीड किया है और जो भी मैंने कोर्सेज किए हैं, उसमें ये है कि आप अपने बच्चे को मना ज़रूर करें, मगर आप उसके साथ जो हम एक इमोशनल तड़का लगाते हैं ना, आसान अल्फाज में, इमोशनल तड़का। इमोशनल तड़का क्या, कौन सा वाला, कैसा वाला, मतलब कैसा इमोशनल? सॉरी, इमोशनल तड़का कैसा? फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा, मेरा बच्चा या आपका बच्चा सोफे पे छलांग लगा रहा है और आप कहते हैं आराम से बैठो, ये जो आपने सुबह शुरू में सारी डिस्क्रिप्शन दी थी ना, दैट वाज वेरी परफेक्ट कि भाई आराम से बैठो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, हर वक्त छलांगे लगाते रहते हो, कभी आराम से नहीं बैठते हो। ये सारा कुछ इतनी ज़्यादा एनर्जीज लगाने की बजाय आप अपने बच्चे से कहिए बेटे आपने सोफे पे छलांग नहीं लगानी। हो सकता है वो सुन ले और मोस्ट प्रोबेबली हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, तो उसमें हमने क्या करना है, फिर हमने वहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है, बिल्कुल वैसे ही फिजा जैसे आपकी मदर सेट करती थी। वी नीड टू सेट बाउंड्रीज कि ठीक है बेटे, अगर आप सोफे पे छलांग लगाते रहेंगे तो मैं आपको उठा के फलां कमरे में ले जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, और हम आपने अगले 10 मिनट तक कुछ नहीं खेलना। कोई गुस्सा मत करें, कोई चीखे मत, कुछ चिल्लाए नहीं, मगर बाउंड्री सेट करें। या वो जो आपकी मदर ने बताया ना, आपकी मदर जैसे स्क्रीन टाइम को लिमिट करती थी, दैट इज़ अ वेरी गुड बाउंड्री। उसमें सिर्फ जो मसला है ना, वो उस इमोशनल डिसकनेक्शन का है जो हम अपने बच्चे को देते हैं जब वो कोई गलत हरकत करता है। बिल्कुल जैसे डॉक्टर अफाफ कह रही थी, दैट कनेक्शन विद करेक्शन विद कनेक्शन, ठीक है। Right. तो आप अपने बच्चे की बाउंड्री ज़रूर सेट करें, उसे ये बताएं कि बेटा ये आपकी लिमिट है। ज़ाहिर है हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कुछ भी करते रहे, क्योंकि कुछ भी की फिर कोई लिमिट नहीं है और बाहर बहुत सारी खतरात हैं जिनसे मैं और आप अपने बच्चों को यकीनन बचाना चाहेंगे। बिल्कुल। सो कनेक्शन लूज मत करें। इमोशनल तड़के का ये मतलब था कि सिर्फ चीखे चिल्लाने को वो मत करें, मगर अपना जो एक लिमिट है ना कि दिस इज़ द लिमिट, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं करने दूंगी, वो आपके बच्चे को पता हो। और आपको पता है फिजा, जो कनेक्शन है ना वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना कि वो किसी भी मार और किसी भी मैनिपुलेशन या गुस्से या एंगर या चपेड़ के मुकाबले में वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर आपका अपने बच्चे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फिर फिर वो कुछ भी कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि थप्पड़ से सिर्फ बच्चा जब तक मैं सामने हूँ उसके, वो मेरे खौफ से कर रहा है, ठीक है। मगर जब वो कनेक्शन लूज करने का खौफ होगा ना उसे, जब आप मार की जगह कनेक्शन का खौफ होगा कि भाई मेरी माँ की नज़र में मेरी इज्जत ना कम हो जाए या मेरी माँ की नज़र में मैं कम तर ना हो जाऊँ, तो फिर वो हर वक्त हर जगह चाहे हम मौजूद हों या ना हो, वो उन बाउंड्रीज़ को ओबे करेगा जो हमने सेट किए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम उन बाउंड्रीज़ को अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो वो उन बाउंड्रीज़ को ओबे करेगा, क्योंकि अल्लाह तो दुनिया में हर जगह है ना। हम लोग इस वक्त इस दुनिया में नहीं भी होंगे तब भी वो होंगे। क्या बात है, दैट इज़ गोइंग टू बेटर ऑप्शन। ज़बरदस्त। डॉक्टर अख्तर से एक हम लोग ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, इस टॉपिक पे एलैबोरेट करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
اچھا جی، ہم بچوں کی تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں موجود ہیں. میں پہلے یہاں پر آپ سے ذرا پوچھنا چاہیے تھی کہ کچھ بچے نارمل بیہیو نہیں کرتے، بالکل جیسے نفسیاتی ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، مگر پیرنٹس جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تھوڑے سے بدتمیز زیادہ ہیں، اگریسو زیادہ ہو رہے ہیں، چڑچڑے زیادہ ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کوئی نفسیاتی پرابلم بھی چل رہی ہے، اور پتہ چلتی ہے تو پھر بہت لیٹ جا کے پتہ چلتی ہے. تو ایسے ہم کس طریقے سے بچوں کو ڈیل کریں؟ فضا، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس بیکاز اکثر والدین جن کے بچے کوئی نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ ابتدا میں کئی سال تو اسی چیز میں ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ شرارتی زیادہ ہے، یا کوئی بھی انوائرمنٹ کا چینج ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کے اندر کوئی نفسیاتی پرابلم آ گیا ہے. لیکن آج کل بہت کامن ہے، اور آف کورس اس کی ریزن جو ہے وہ ایکسیسو یوز آف اسکرین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ بہت کامن ڈس آرڈرز جو ہمیں چائلڈ ہوڈ ڈس آرڈرز نظر آتے ہیں بچوں میں، اس میں ایک موسٹ کامن ADHD ہے جس کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، جس میں بچہ بہت زیادہ بے چینی کا شکار رہتا ہے، ہر وقت اچھلنا کودنا، اور اتنا کہ وہ بچہ آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی ٹک کے بیٹھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ یہاں انٹر ہوتا ہے، انٹر ہوتے ساتھ ہی روم کی آپ کی ہر چیز چھیڑے گا. 1 منٹ بیٹھے گا، 2 منٹ بیٹھے گا، اس کے بعد اس کو کوئی مصروفیت چاہیے، کچھ بھی اس کو چاہیے. اب ماں جتنا مرضی اس کو کہتی رہے گی، باپ اس کو جتنا مرضی جینٹلی بھی کہے گا، کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، بیکاز وہ بایولوجیکلی اس کے کیمیکلز برین کے نارملی ورک نہیں کر رہے، تو وہ آپ کا وہ نارمل پیرنٹنگ بیہیویئر بھی اس کے لیے افیکٹو نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے بہت کامن آج کل ہوتا جا رہا ہے بچوں میں ODD، اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر. اب یہ وہ ڈس آرڈر ہے جس میں پیرنٹس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ بچے کا بیہیویئر 3 جگہوں پہ، 3 جگہیں کون سی ہیں؟ اسکول، گھر اور کھیل کا میدان. ان تینوں جگہوں پہ بچہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا، رولز کو فالو نہیں کرتا، کمپلینس کرتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتا نہیں ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کے ساتھ صرف نہیں کر رہا، لیکن اسکول میں بھی اس کی وہی شکایت ہے، گھر میں بھی وہی شکایت ہے. اگر وہ پلے گراؤنڈ میں ہے تو وہاں پہ بچوں کے ساتھ رولز کو فالو نہیں کرے گا. یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی بچے ہوں گے وہ جیسے ہم بچپن میں لوڈو کھیلتے تھے تو کوئی ایک ضرور ہوتا تھا جو لوڈو الٹا دیتا تھا. ہاں میں ہی ہوتی تھی. میں نے کیا بس پھر تمہارا بھی چکر آ کیا ہوتا ہے مجھے بتا دیں آج میں کیا تھی. ٹھیک ہے. اچھا وہ مطلب وہ کوئی بھی کھیلا مجھے نہیں پتا، آپ نے اس کو خود جو ہے نا وہ جج کرنا ہے. ہمیشہ ہارتی تھی سانپ سیڑھی میں، پھر میں ایسے پھینک دیتی تھی. برداشت نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا ہماری کسی اس کے خلاف کوئی بات ہو، ہمیں اٹینشن دی جائے. ہر چیز میں ان کا جو ہے نا وہ نیگیٹو بیہیویئر ہوتا ہے اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، بہت زیادہ آرگومنٹیٹیو ہوتے ہیں. ایسے بچوں کو فوری طور پہ آپ نے کنسلٹ کرنا ہے، ہیلپ لینی ہے. کیونکہ دیکھیں پیرنٹس کی جب اس سے باہر نکل جائے نا، تو بجائے اس کے کہ وہی بات جو کنیکشن کی ہم بات کر رہے تھے وہ آپ اپنے بچے کے ساتھ خراب کریں، تو اٹس بیٹر کہ آپ ایک ایکسٹرنل سپورٹ لیں. آپ کونسلرس کے پاس جائیں، آپ چائلڈ تھراپسٹ کے پاس جائیں، اور وہ بیہیویئر تھیراپی کے ذریعے، کوگنیٹو تھیراپی کے ذریعے، اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس، مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ان کے ذریعے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کے جو ڈفرینٹ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات جو ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے یا آٹزم جیسے ڈس آرڈرز ہیں، ان میں بچوں کو تھوڑی میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کے ہارمونس کو بیلنس کرنے کے لیے. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ فار پیرنٹس کہ جو اس طرح کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں ان کو پیرنٹس ضرور آئیڈینٹیفائی کریں ایٹ ارلی ایج. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے کنڈکٹ ڈس آرڈرز کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے وہ والی کہانیاں نظر آتی ہیں جو آپ کو آج کل سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں کہ اپنی بیوی کو مار دیا، اپنی بہن کو قتل کر دیا، کسی جگہ پہ جا کے وہ توڑ پھوڑ کر دی ہے، جاب میں سیٹل نہیں ہوتے ہیں. یعنی ان کی کوئی پھر فیوچر کی جو لائف ہے وہ سیٹل بچے کو. اچھا ڈاکٹر اقدس، میں ایک چیز پوچھنا چاہی تھی آپ سے کہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا تم نے ٹوائز یہاں پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ کیا تم نے کچرا کیا ہوا ہے اپنے گھر کا، یہ الماری کا کیا حال کیا ہے. ہم بچوں کو اس طریقے سے بھی تو کہہ کے سمجھا سکتے ہیں کہ تم نے کل اپنے ٹوائز اتنے اچھے طریقے سے سمیٹے، مجھے اتنا اچھا لگا، اور تم نے اپنی الماری کتنے اچھے طریقے سے کپڑے آرام سے نکالے، اس میں سے ایک کپڑا خراب نہیں ہوا، تم نے کتنے طریقے سے اپنی الماری رکھی ہوئی ہے. تو اپنا ڈرا اتنا اچھا رکھا ہوا ہے تم نے. ٹھیک ہے، کبھی ہم اس کو اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ کہہ کے ان کو ایک پش کیوں نہیں دیتے؟ ہم ان کی سے برائی کو ہی اٹھا کے یہ کر دیا تم نے، وہ کر دیا تم نے، بس برائیاں گنواتے رہتے. کبھی ان کی اچھائیاں ان کے سامنے لا کے کیوں نہیں ان کو ڈسکس کرتے، ایڈریس کرتے کہ یہ تم نے بڑا اچھا کیا بیٹا، یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہو.
بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن دی ہے فضا آپ نے. اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پیرنٹس ایسے کیوں کرتے ہیں. پیرنٹ ظاہر ہے مطلب ہم پیرنٹس کو بلیم نہیں کریں, ہم خود بھی ایک پیرنٹ ہیں اور ہم خود بھی بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے. ماں باپ یقیناً اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, مگر جو ہمارا برین ہے وہ ایولیوشنری تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا خراب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے زیادہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے. یہ ہمارے برین کی نیچرل ایک ساخت ہے. مگر کیونکہ ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پری فرنٹل کارٹیکس بھی دیا ہے جو کہ باقی کسی جاندار کے پاس نہیں ہے, تو ہم اپنی یہ جو انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے جو ایک باقی سارے جانداروں میں ہوتا ہے اس کو سپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں شکر کرنا پڑے گا, ہمیں پازیٹیو تھنکنگ کرنی پڑے گی. اور پازیٹیو تھنکنگ خود بخود سے نہیں ہوتی, یہ ایک ایکسرسائز ہے. جیسے آپ ایکسرسائز کر کے اپنے مسلس کو بلڈ کرتے ہیں, بالکل اسی طرح آپ کو اس کی بار بار پریکٹس کر کے اپنا ایموشنل مسل بلڈ اپ کرنا پڑے گا. اور جو یہ آپ نے بات کی ہے نا کہ ہم پیرنٹس ایسے کیوں نہیں کرتے, اور بالکل صحیح کہا ہے آپ نے, ہم نہیں کرتے اور ہمارے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ہم ایسے کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ جو ڈاکٹر آفاق بچوں کی بیسک نیڈس کے بارے میں بات کر رہی تھی نا, پہلے 7 سال تک جو کنیکشن ہے, جو پیرنٹس کی اٹینشن ہے, جو ماں باپ کی آنکھوں میں محبت ہوتی ہے, ان کے رویے میں جو محبت ہوتی ہے بچے کے لیے, وہ بھی ایک بچے کی بیسک نیڈز میں آتی ہے. اینڈ دیر ہیز بین اے ریسرچ جس میں انہوں نے منکیز پہ کی, اوبیسلی ایسی ریسرچ انسانوں پہ تو نہیں کر سکتے, کہ انہوں نے بیبی چمپینزی کو اپنی ماں سے الگ کر دیا اور اس کو ایسے انوائرمنٹ میں رکھا جہاں پہ اس کو ہر وقت غصہ لان تان کیا جاتا تھا. تو کچھ عرصے بعد وہ کنیکشن کی کمی کی وجہ سے جو ہارمونز آکسیٹوسن اور اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں, جو کہ بچے کو ریلیکس کرتے ہیں, اس کو خوش محسوس کراتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے, وہ اس کی باڈی پہ نہیں تھے. اور وہ آہستہ آہستہ مطلب ظاہر اس پہ تو بہت ٹارچرس رویہ ہوا, تو وہ الٹیمیٹلی وہ سروائیو نہیں کر سکا تھا, وہ جو بیبی چمپینزی تھا. تو اس ریسرچ سے اور بہت ساری کنسٹرکٹیو ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا رویہ شو کرے, تو آپ اس کے ساتھ وہ اچھا رویہ خود بھی کریں. اس کو بتائیں کہ کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں, کہ جیسے اس نے الماری بنا دی, یا اگر وہ پانی کا گلاس لے آئے تو آپ میرے لیے پانی کا گلاس لیں, اور بچہ لے آتا ہے تو ہم کہیں گے ہاں بس ٹھیک ہے, مطلب ہم اسے کوئی اپریشیشن نہیں دیتے. مگر جب وہ اچھا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. میرے پاس آفاق بھی ہیں, ڈاکٹر اقدس بھی ہیں, تو اسٹے ٹیون. اوکے ویلکم بیک. اور ہم بچوں کی تربیت کے اوپر جو بات کرتے ہیں, آخری ورڈک میں لینا چاہوں گی وہی بات جو ڈاکٹر اقدس بھی ابھی کر رہی تھی, میں چاہوں گی اسی بات کو آپ آگے کنٹینیو کریں, کہ ہم بچوں کو ان کی جو اچھائی ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتے ان کے سامنے, اور نہ اس کی تعریف کرتے ہیں, ہم ان کی برائی ضرور پکڑ لیتے ہیں کہ یہ تم نے برا کیا. فضا جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ بچوں کو ہمیں رول سکھانے ہوتے ہیں, ایسے پیرنٹس بھی اگر کچھ رول سیکھ لیں تو بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. میں کوئک بتا دیتی ہوں لیکن اٹس ویری ہیلپنگ فار دا پیرنٹس. 3 ورڈز یاد رکھ لیں, اے سے شروع ہوتے ہیں. سو نمبر 1 از اٹینشن. آپ نے بچے کو کیا دینی ہے؟ اٹینشن, توجہ. نمبر 2 از افیکشن. آپ نے بچے کو محبت کا احساس دینا ہے. نمبر 3 از اپریسیشن, جو بھی آپ بات کر رہی تھیں. تو یہ 3 A's آپ اپنی ڈکشنری میں جو مدرز ہیں نا وہ رکھ لیں کہ ہم نے اس کو کیسے ورک کرنا ہے. اس کے کئی طریقے وہ ماؤں کو پتہ ہوتے ہیں, اور ماں کی محبت ایسی ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے محبت کس طرح جتانی ہے بچے کے اوپر. دوسرا ایک بہت آسان اور کوئک فارمولا, ویسے تو پیرنٹنگ کا کوئی کوئک فارمولا نہیں ہے, لیکن جس طرح سے آج کل ہمارا لائف سٹائل ہے پیرنٹس کا, اور خاص طور پہ فادرز کا, کیونکہ فادر کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, یعنی اس نے کمانے کے لیے بھی جانا ہے اور اس کی اور بہت ساری پریشانیاں, ذمہ داریاں ہیں, تو وہ بچے کے ساتھ صرف 30 منٹس اس نے دینے ہیں. یہ رول ہے 10 10 اینڈ 10. ٹھیک ہے, جلدی سے بتا دیجیے گا ٹائم. اب وہ 10-10 رول یہ ہے کہ 10 منٹس ان دا مارننگ, اٹھتے ہی 10 منٹ بچے کے, کوئی دن کے 10 منٹ, چاہے وہ آپ فون پہ کر لیں یا جس طرح سے بھی آپ اویلیبل ہیں تب کر لیں, اور رات سونے سے پہلے کے 10 منٹ. یہ 10-10 منٹ جو ہے نا آپ نے انڈیوائڈیڈ اٹینشن دینی ہے اپنے بچے کو. انڈیوائڈیڈ اٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے, کسی تیسرے کی بات نہیں ہونی چاہیے, کوئی فون نہیں ہونا چاہیے, کوئی پڑھائی نہیں ہونی چاہیے, کوئی لڑائی نہیں ہونی صرف یہ ان کی اور اس کی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی طریقے سے آپ نے اور ڈاکٹر اقدس نے دونوں نے بہت اچھا الیبریٹ کیا, پیرنٹ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی, کس طریقے سے ہم نے ان کی باؤنڈنگ کے ساتھ ان کے رشتے کو جوائن کر کے اچھا چلانا ہے اور کس طریقے سے تربیت کرتی. کل آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا.